السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی اور میرے شاگرد جناب حمزہ صاحب، آپ نے پوچھا ہے کہ جب ہم 4 رکعت نماز پڑھیں، چاہے وہ 4 رکعت فرض و سنت ہو، تو آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا لازمی ہے یا پڑھنی ہے؟ نہیں پڑھنی تو کیوں؟ پڑھنی ہے تو کیوں؟ دلیل: حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الظہر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، یعنی فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 1 سورت، اور دوسری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان، اور اسی طرح صحیح مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، ابن خزیمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ اور بھی جو قرآن مجید سے پڑھنا میسر ہو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، ہمیں نماز میں فاتحہ اور فاتحہ کے ساتھ کچھ اور قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابو داود کتاب الصلاۃ، اور یہ ابو داود میں حدیث نمبر ہے جناب 732۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں فاتحہ اور فاتحہ کے ساتھ جتنا بھی اور قرآن آتا ہے جو ہم پڑھنا چاہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ کیا اعلان تھا؟ اعلان یہ تھا کہ نماز فاتحہ اور فاتحہ کے بعد کچھ اور پڑھے بغیر نہیں ہوتی، یعنی نماز میں فاتحہ بھی پڑھے گا اور کچھ اور بھی پڑھے گا، وہ کچھ اور ما تیسرہ ہے، اور یہ حدیث ہے جناب ابو داود میں۔ اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، جس نے سورۃ الفاتحہ اور کچھ زائد نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہے۔ ابو داود، نسائی۔ اب میرے پیارے بھائی، ان تمام احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ فاتحہ کے بعد کوئی اور بھی سورت پڑھنی ہے، لیکن یہاں تمام سامعین یہ بھی یاد رکھ لیں، جب بندہ ہوگا مقتدی، جب بندہ ہوگا امام کے پیچھے، تو صرف فاتحہ پڑھے گا۔ اس کی ایک دلیل تو عبادہ بن صامت کی روایت ابو داود میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی اور پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا امام پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہاں پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا ای لا تقرؤوا، امام کے پیچھے مت پڑھو، ہاں فاتحہ ضرور پڑھنی ہے، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا مقتدی امام پیچھے فقط فاتحہ پڑھے گا، کچھ اور نہیں پڑھے گا۔ اور ایسا ہی سید المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ عبادہ بن صامت کی روایت پر باب باندھتے ہیں صحیح بخاری میں، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلیہا فی الحضر والسفر وما یجہر فیہا وما یخافت، امام اور مقتدی دونوں پر فاتحہ پڑھنا واجب فرض ہے، سب کی سب نمازوں میں، سفری اور حضری نمازوں میں، جہری اور سری نمازوں میں۔ اور پھر روایت لائے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ امام مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج، اور اس پر باب باندھا باب وجوب القراءۃ فی کل رکعۃ، ہر رکعت میں فاتحہ کا پڑھنا واجب فرض ہے۔
تو امام کے پیچھے مقتدی صرف فاتحہ پڑھے گا۔ جابر رضی اللہ عنہ کی اس سلسلے میں ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ ظہر اور عصر میں ہم امام کے پیچھے فاتحہ کے بعد بھی ایک سورت پڑھتے تھے۔ تو سری نمازوں میں اگر امام کے بعد مقتدی کوئی ایک اور سورت پڑھ لے تو یہ جائز ہے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا لازمی ہے۔ اب اگر 4 رکعت سنت ہے، یہ 4 رکعت فرض ہے، بندہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا نماز پڑھنے والا پڑھانے والا امام صاحب، اگر وہ آخری 2 رکعتوں میں بھی فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 30 آیتوں کے برابر قرات کرتے، دوسری 2 رکعتوں میں 15 آیتوں کے برابر، یا انہوں نے کہا کہ اس سے نصف۔ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں 15 آیتوں کے برابر قرات کرتے اور دوسری 2 رکعتوں میں اس سے نصف کے بقدر قرات کرتے تھے۔ یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اور مسند احمد میں۔ صحیح مسلم میں ہے کتاب الصلاۃ باب القراءۃ فی الظہر والعصر، اور ابو داود نسائی بہقی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ امید ہے کہ حمزہ بھائی آپ کا سوال مکمل ہوا ہوگا، جواب کو سنبھال کر رکھیے، یہی سوال دوبارہ نہ ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔